پڑا آج اٹھ بادشاہ پڑا نہیں ہے، اب بادشاہ اٹھنا ہے۔ پڑا کا معنی ہمارے در بولتے جو نیچے گر جاتا اسے پڑا بولتے ہیں۔ اب پڑے نہیں رہنا ہے، اب نبی کی محبت میں کھڑے ہونا ہے۔ سب لوگ بولے یا رسول اللہ، آواز کو پڑا نہیں بولنا، اب آواز کو بلند کر کے بولے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار انبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بابا سے بلند پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار سب لوگ پھر بول دے یا رسول اللہ۔ ابھی وہ بات نہیں آئی ہے، سب لوگ بولیں سبحان اللہ، اور ذرا مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ۔ رات کے 10:02:25 ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوا ہے۔ سب لوگ پھر نبی کی محبت میں ایک بار پھر کہے یا رسول اللہ۔ میں حضور کی نعت کا ایک مطلع فرمائش کے مطابق بہت تیزی کے ساتھ وہ کلام وائرل ہونے والا میں آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ سب لوگ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ کتنے لوگ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ سب پیار کرتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ بھی رات کا اتنا ٹائم گزر گیا، اور کئی میرے چچا لوگ ماشاءاللہ یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور بزرگوں کو میں اپنے پروگرام میں دیکھتا ہوں دل 32 انچ کا سینہ چوڑا نہیں 36 انچ کا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ عارف رضا قریشی کو ماشاءاللہ چچا تاؤ بھی سننے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ یہ عارف رضا کو دیکھ کر نہیں، یہ مصطفیٰ کی محبت کو دیکھ کر آئے ہیں۔ میں حضور کی محبت میں نعت کا مطلب آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور حضور کی محبت میں کوئی بات اچھی لگے تو آواز بلند کر کے نہیں، دل میں ہی سبحان اللہ اتنی زور سے بولیں کہ اپنی آواز خود یہ سن سکیں، زیادہ زور سے نہیں۔ اور سب لوگ جتنے نوجوان ہیں ان کی آواز بابا سے بلند ہو کر بولنا چاہیے۔ سب لوگ پھر بولے یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا ہلکا بیس تھوڑا کم کیجئے، اور ریپیٹ جتنی بڑھا سکیں بڑھائیے، آواز جہاں تک ساؤنڈ سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دیجئے۔ ایک بار کہتے یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے
مجھے مصطفیٰ کے در سے، آواز میں کنجوسی نہ کیجیے، آواز بڑھائیے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں یا رسول اللہ، آواز بڑھائیے، آواز اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے احساس ہو جائے گا بنگال والوں، بنگال والے ہیں نا، بنگال والے ہیں نا یا بہار والے ہیں؟ بنگال والے ہیں تو پھر بنگلہ میں ہی بول دیں سبحان اللہ۔ اچھا بنگلہ میں بھی سبحان اللہ کو سبحان اللہ کہتے ہیں؟ ہاں جی سبحان اللہ، جی لگا کے بولے ایک بار یا رسول اللہ۔ دیکھیے تھوڑا سا ساتھ دیجئے، اور میں تو شیخ راکیش بھائی سے اور بدر الدین بھائی سے میں بول رہا تھا کہ عارف رضا قریشی کو لاسٹ میں مت بلاؤ، میں ہندوستان بھر کے بہت سارے کمیٹی کے لوگوں سے میری شکایت رہتی کہ مجھے آخر میں مت بلایا کریں، کیونکہ آخر میں تقریر میری کرواتے ہیں لوگ پچھتا کے رہ جاتے ہیں۔ قریشی صاحب آپ کو آخر میں نہیں آنا چاہیے اور پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ آخر میں رکھیں گے پبلک بھاگ جائے گی، ایسا نہیں ہے، اگر شروع میں تقریر رکھیں گے پبلک اور جم کے بیٹھ جائے گی۔ سب لوگ بولے یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ میں ساتھ پڑھوں گا، آپ بھی ساتھ پڑھیں گے، اسٹیج والے بھی ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طلبہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب لوگ میرے ساتھ کتنا پڑھیں، بھلا کیا ملا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیں مزہ آئے گا۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں، جب تک سب نہیں بولیں گے مزہ نہیں آئے گا، سب لوگ بولیں بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، اب تک اٹھا نہیں ہے،
جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا، اب تک اٹھا، اب تک اٹھا، اب تک اٹھا، جب تک آواز نہیں اٹھے گی عارف رضا قریشی یہی شعر اٹھاتا رہے گا۔ اب تک اٹھا، اب تک اٹھا، اب تک اٹھا نہیں ہے، آیا جب کوئی منگتا، آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، آیا جب کوئی منگے آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، کئی دل سے گھر میں چولہا، کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا، علی کا جلا۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ بہت خوبصورت، بہت مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کے 1 بجنے کے قریب ٹائم ہونے جا رہا ہے اور چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، یہی کہہ رہی ہے اصغر۔ اچھا کمیٹی کے کتنے نوجوان ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کمیٹی والے کتنے ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں نے تو شکایت کی تھی اس چیز کی، عارف رضا قریشی آج سے نہیں 10 سال سے اسٹیج پہ ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا نا کہ عارف رضا قریشی کی تقریر کا ٹائم یہ نہیں، تقریر کا ٹائم اور پہلے تھا۔ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ، اور طلب کے بولیے یا رسول اللہ۔ یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر یہی کہہ رہے ہیں اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا، جہاں کربلا۔ میں ایک شعر امام حسین کی بارگاہ میں اور پہنچانے جا رہا ہوں، جو امام حسین کا دیوانہ ہوگا وہ کھڑے ہو کے محفل سے نعرہ بلند کرے گا۔ میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بار کہہ دیں یا حسین، پھر کہہ دیں یا حسین۔ یہی کہہ رہی ہے اصغر، ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ پتا نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی، ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ پتا نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ پتا نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی
یزید تجھے کچھ پتا نہیں ہے، وہ حسین کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، جشن کلیمی، جشن کلیمی، نعرہ تکبیر۔ بول دیں یا رسول اللہ، ایک بار دھیرے سے کہیے سبحان اللہ، تھوڑا اور دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ ارے اتنا دھیرے بولیے کہیں آپ کی آواز کوئی سن لے گا پڑوسی، وہ کہے گا آواز کتنی اچھی ہے، نظر لگ سکتی ہے، اس لیے دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ جب دھیرے بولنے کو کہا تو اتنی تیز آواز نکل رہی ہے، تو پھر ایک دم سب لوگ بلند آواز سے بول کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ او میرے آقا کے ہری نندا پور کے زندہ دل، ہرا نندا پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں بنگال والوں، آپ کو رات کے اس وقت میں اتنے جذبات میں سننا، یہ میرا دل سمجھ لیں آپ، میرا دل اندر سے کتنا خوش ہو رہا ہے۔ رات کا 1 بجنا جا رہا، 1 بجنے جا رہا ہے، اور آپ اتنی محبت کے ساتھ حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے در سے حضرت اللہ مولانا رضا صاحب قادری تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ سب لوگ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، حضرت کی فرمائش تھی، اس نعت کا مطلب پھر پڑھ دوں، مجھ مصطفیٰ کے در سے، مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، بیس ہلکا کم کیجئے، مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھ مصطفیٰ کے در سے سبحان اللہ، حق ہے۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرزمین بادشاہ پارہ کمیٹی، سرزمین بادشاہ پارہ کمیٹی، مدرسہ رزاقیہ مصباح العلوم، حضرت علامہ مولانا مفتی عارف رضا قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ خاموش مجمع مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کی مقدس آیت پاک تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ کو بھی مشرف کیا۔ اللہ کریم قرآن حکیم برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے، آج کے اس میں ایک بات بتاؤں سٹارٹنگ میں، آج کے اس پرفتن ماحول میں
اس دور میں جس سے بھی پوچھیں کہ آپ ایمان لاتے ہیں، آپ ایمان لائے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو ہر ایک کا دعویٰ ہوگا ارے قریشی صاحب اگر مومن نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے تو یہ حضور کی محفل میں ہم آ کر کیوں بیٹھتے؟ میں بھی جانتا ہوں آپ مومن ہیں، آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے ایمان میں تیرا مومن ہونے کے لیے کوئی دلیل اور کوئی سند، کوئی پہچان ہے؟ تو وہ کہتا ہاں بے شمار پہچانے، ہر ایک کہے گا بے شمار پہچانے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے رنگ میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک بار سب لوگ پھر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں ہر ایک کہے گا ہاں میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مومن ہوں۔ میں نے کہا پکا مومن ہے؟ کہے گا ہاں میں پکا مومن ہوں۔ میں نے کہا تیرے لیے کوئی دلیل ہے پکا مومن ہونے کے لیے؟ وہ کہے گا ہاں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ وہ کہے گا سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ بے شک کلمہ پڑھتا ہوں۔ یار بول کے بتائیے، میں حضور کا آواز میں آواز میں آواز میں میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی عارف رضا قریشی عالمون تعلمون والا ہے نہیں، سپر فاسٹ ٹیکسٹ چلائیے، یہ نہیں بات بنتی جب تک یہاں سے پہنچ کر یہاں کانوں کے ذریعے یہاں تک بات نہ پہنچے تب تک میں بات کرنے کا عادی نہیں۔ ایک ایک بات سمجھ میں آئے تو آپ کے آنے کا مقصد بات 2 منٹ ہو مگر مکمل سمجھ آئے تب بات بنتی ہے۔ سب لوگ ایک بار حضور کے نام پہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں نے کہا وہ بندے خدا تو مومن؟ وہ کہتا ہاں میں مومن۔ میں نے کہا تیری پہچان کیا ہے؟ وہ کہتا میری پہچان سب سے نمبر 1 پہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کون سا کلمہ؟ وہ کلمہ جسے صدیق اکبر نے پڑھا، جناب عمر فاروق اعظم نے پڑھا، جس کلمے کو جناب عثمان غنی نے پڑھا، جس کلمے کو جناب مولا کائنات حیدر کرار مولا علی نے پڑھا۔ سبحان اللہ، کلمہ جسے ہم اور آپ سب لوگ اس انداز میں پڑھنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ایسے نہیں بات، سب لوگ آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر ایک بندے کا یہ جواب ہوگا میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد اور بھی کوئی دلیل ہے، اور بھی کوئی پہچان؟ وہ کہتا اللہ کی آسمانی کتابیں، آسمان سے صحیفے بھی نازل ہوئے، 4 مشہور کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 بڑی مشہور کتابیں۔ اللہ کے نبیوں کو مانا، اللہ کی آسمانی نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسل ہیں، ہمارا ہر نبی کو ماننے پہ ایمان ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا کہ اور بتائیں؟ بولے اللہ نے اپنے نبی کی امت پہ 5 وقت 24 گھنٹے دن و رات میں 5 وقت کی نماز جو معراج کی رات میں تحفہ دیا، میرے نبی کے لیے تحفہ ہے، ہم مومنوں کے لیے وہ نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا کہ بھی کوئی ہے؟ بولے اللہ نے کل بروز محشر سب انسانوں کو جمع کرنا ہے، قیامت آنا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جنت میں نیکوکار بھیجے جائیں گے، دوزخ میں گنہگار پھینکے جائیں گے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، حق ہے۔ دوزخ میں گنہگار پھینکے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ بات تو سچ ہے میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں درست ہیں، یہ سارے ارکان ہیں، یہ سارے میرے آقا سید کونین سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، یہ سارے اسلام کے قوانین و شرائط ہیں، مگر ان کے ساتھ میں تب تک مسلمان پکا مومن نہیں ہو سکتا، نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے، روزہ قبول ہو نہیں سکتا ہے، حج قبول ہو نہیں سکتا ہے، عبادت و ریاضت تب تک
قبول نہیں ہو سکتی، ایک شرط اور ایک دلیل اور ضروری ہے۔ جواب ملتا ہے قریشی صاحب وہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس دلیل کا نام ہے محبت رسول۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس دلیل کا نام ہے محبت رسول، سبحان اللہ، محبت رسول۔ بول دے محبت کے ساتھ بولے۔ محبت رسول، جب تک نبی سے پیار نہیں تب تک نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ریاضت کچھ قبول نہیں۔ ماشاءاللہ، اعتراض کرنے والا کھڑا ہو گیا، اعتراض کرنے والا کھڑا ہو گیا، قریشی صاحب آپ نے کہا محبت رسول کے بغیر نماز روزہ حج زکوٰۃ قبول نہیں، نماز محبت رسول اتنی بڑی بات۔ میں نے کہا ہاں عارف رضا قریشی تجھے پتہ نہیں کس شہر سے تعلق رکھتا ہے؟ بولے کس شہر سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام بریلی ضلع ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے۔ تعلق رکھتا ہوں جس کا نام بریلی ہے۔ بریلی سمجھ نہیں پائے، میں نے کہا تو سمجھ نہیں پائے گا۔ اعتراض کرنے والا نہیں سمجھتا ہے، نبی سے پیار کرنے والا سمجھتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، حق ہے۔ اعتراض کرنے والا نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت ایک شاعر کہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، سنیے گا اسی ٹاپک میں ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسراف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں اس شہر میں تعلق رکھتا ہوں جس کا نام بریلی ہے۔ بولے ہائے ہائے سبحان اللہ، ہے، میں نے کہا بریلی میں ایک عشق کا امام ہے، حق ہے سبحان قبلہ اللہ۔ دل و جہاں شاہ امام احمد رضا خان جو نبی سے پیار کرنے والا ہے، میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت والے بات ہواؤں میں نہیں دلیل سے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، حق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام آئے اور میں بنگال میں بات کروں اور اتنی دب کے بات آئے آواز اور اعلیٰ حضرت کے نام پہ بولیں، بول لیجئے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ کتنے مانتے ہیں؟ اور ٹی ٹی ایس والے ہیں نا، نام سنا کبھی ٹی ٹی ایس؟ ادھر چلتا نہیں چلتا ٹی ٹی ایس؟ اچھا عرس رضوی ہوتا اعلیٰ حضرت کا، کتنے لوگ گئے؟ ایک آدھ نہیں گیا، آج تک نہیں گئے کیا عرس رضوی میں؟ اور ٹی ٹی ایس ایک غبارہ وہ گھومتا ہے عرس رضوی میں گراؤنڈ میں، اس میں لکھا ہوتا ٹی ٹی ایس۔ ٹی ٹی ایس کا مطلب ہے ٹنا ٹن، سننی کیا ہے؟ ٹنا ٹن، بول دیجئے ٹنا ٹن، سننی بول لیجئے محبت کے ساتھ۔ جب تک بولیں گے نہیں بات نہیں بننا۔ ٹنا ٹن اور ٹنا ٹن، اب تو بھد بھد ہو کے کیوں بولتے ہو؟ ٹنا ٹن بولو نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اب سب لوگ بولیں پھر سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جب اعلیٰ حضرت کی آئی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سب ہاتھوں کو 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائے اور نبی کی نعت اعلیٰ حضرت نے انداز سے نبی کی شان کو پیش کیا۔ سب سے اولا ہمارا نبی، یہ ہاتھ کو 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائے اور اس طریقے سے جھوم کے سب لوگ پڑھیں، سب سے اولا۔ آواز بڑھا دیجئے، ساؤنڈ اسپیکر صاحب، مائک آپریٹر صاحب آواز بڑھائیے۔ سب سے اولا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا دینے والا۔ ان نوجوانوں تم ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرما رہے ہو، پیچھے دیکھو میرے باپ کی عمر کے میرے چچا نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بتانا چاہتے ہیں او عمر کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہو مگر نبی کا پیار بوڑھا نہیں ہوا، نبی کا پیار جوان ہے۔ سب سے اولا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے گسوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
वाह क्या बात है हजरत, दोबारा इरशाद हो। रजा मुजदा दीजे के है हमज़दों को रजा मुजदा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये नबी के प्यार करने वाले होते हैं मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। मैंने आलम तसव्वुर और तख़य्युल में आने वाले ने इतराज किया कुरैशी साहब आपने बड़ा जुमला बोला जब तक नबी से प्यार नहीं नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। मैंने कहा आरिफ रज़ा अपने आप से नहीं बोल रहा है, नबी की हदीस पढ़ के बोल रहा है। क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह। आपकी बात नहीं नबी ये कौनैन की बात कर रहा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोले कोई दलील है? मैंने कहा दलील तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा कुरान से मांगेगा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मिलेगी, हदीस से मांगेगा हदीस से भी मिलेगी। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने कहा पहले कुरान, मैंने कहा पहले हदीस से ले। मेरे आका फरमाते हो कुरान और हदीस वो है जो मेरे आका के गुलामों, हदीस मुस्तफा का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। न कुरान झूठा हो सकता है, न अल्लाह का कलाम झूठा हो सकता है, न रसूल पाक का कलाम झूठा हो सकता है, इसलिए कि है कौले नबी कौले खुदा है, कौले नबी कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, हाय हाय कुरान न बदला जाएगा। और याद रखना मैं जितनी मेहनत से आज आपके इलाके में बोल रहा हूँ पता क्यों? इसलिए कि आपके इलाके में पहली बार हाजिरी है। हाँ हाजिरी इससे पहले अगर हो गई होती तो हो सकता है बाउंस मार जाता, मगर आपकी मोहब्बत को देखकर रात का इतना वक्त गुजर गया, आपके चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तो कुरैशी बात कर रहा है, वरना माहौल वक्त का निकल चुका था। लेकिन आप मोहब्बत के साथ बोलेंगे आरिफ रज़ा कुरैशी बात करता रहेगा। बोलिए हाय हाय क्या बात है, हक है, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मैंने कहा हदीस से ले। मेरे आका के गुलामों मैंने कहा हदीस सुन ले। अल्लाह के नबी प्यारे करीम आका सैयद कौनैन मेरे मुस्तफा सैयद कौनैन सरवरे कौन मका का फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हाय हाय सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। मेरे मुस्तफा फरमाते ला युमिनु अहदुकुम तुम में से बंदा कोई भी बंदा, ला युमिनु अहदुकुम तुम में से कोई एक भी तब तक मोमिन कामिल हो नहीं सकता है जब तक वो अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं कर लेगा तब तक मोमिन नहीं हो सकता। हाय हाय सुभान अल्लाह। हक है, जब तक हक है हज़रत। प्यार नहीं कर लेगा तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। बोलिए ना मोमिन नहीं हो सकता है। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों ये तो कुरान, ये तो हदीस है। आइए कुरान से पूछे रब का कलाम। मैंने आलम तसव्वुर तख़य्युल में रब की बारगाह में हाज़िरी। मैंने कहा मेरे मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू गफूर रहीम है, तू सत्तार है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू खालिक है। मौला तू बता दे कलाम तेरा है, ओ लजपाल महबूब भी तेरा है। हाय हाय
وہ سونا تیرا ہے، سوا لاکھ کا امام تو نے بنایا ہے، سوا لاکھ نبیوں کا سردار بھی تو نے بنایا ہے، جنت کا مالک تو نے بنایا ہے، کل کائنات کا خالق تو ہے، کل کائنات کا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ہائے ہائے او میرے مولا تو بتا دے، تیرے لجپال نبی سے محبت کریں گے فائدہ کیا ملے گا؟ نبی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا مولا تو بتا، میرا رب کا کرام عالم تصور و تخیل میں نے سوال کیا، جواب ملتا ہے۔ او میرے بندے عارف رضا قریشی قرآن پڑھ جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا مولا قرآن پڑھتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ، او میرے بندو ایمان لانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مولا ہاں ایمان لانا چاہتے ہیں، کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے، کوئی قید تو نہیں لگائی، کوئی پابندی تو نہیں لگائی، ایمان کیسا لائیں؟ میرے رب کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندے میں نے شرط لگائی ہے۔ میں نے کہا مولا بتا دے کون سی شرط ہے؟ اب تو بول دیجئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ او میرے مولا کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے۔ واہ کیا بات ہے کی طرف حضرت۔ سے جواب آتا ہے، میرے بندے میں نے شرط لگائی ہے۔ میں نے کہا پروردگار شرط کیا ہے؟ شرط کسے کہتے ہیں؟ پابندی کسے کہتے ہیں؟ قید کسے کہتے ہیں؟ ایسا چاہیے۔ میٹنگ ہو گئی، کمیٹی والے بیٹھے، بولے پروگرام میں سال مقرر وہ چاہیے جو مجمع جمع دے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ لگ گئی شرط لگ گئی، مجمع میں مقرر وہ آئے جو مجمع سن کے دیوانہ ہو جائے۔ ہائے ہائے اور یہ شرط ہے، یہ قید ہے، اگر مجمع میں مزہ نہ آیا تقریر میں لوگ کہہ دیں گے مزہ نہیں آیا، قید ختم ہو گئی، شرط ختم ہو گئی۔ میں نے کہا میرے مولا کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے، رب کی طرف سے جواب مل گیا۔ او میرے بندے عارف رضا قریشی میں نے شرط لگائی ہے۔ میں نے کہا مولا شرط بتا دے، ہم ایمان کیسا لے کے آئے؟ رب کی طرف سے جواب آتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ میرے بندے عارف رضا قریشی قرآن پڑھ کے پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دے، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حق ہے عرض جیسا میرے نبی کے یار ایمان لائے۔ پہ ایمان لائے۔ ہائے میں نے کہا مولا تیرے نبی کے یار کون ہے؟ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ کون ہے؟ جواب ملا، عالم تصور و تخیل سے میرے نبی کے یار اصحاب پیغمبر ہیں، میرے نبی کے یار صحابہ ہیں۔ میں نے کہا مولا صحابہ کون؟ جواب ملتا ہے صحابہ کی لسٹ اٹھا کے دیکھو گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا صحابہ کون؟ جواب ملا صحابہ میرے نبی کے جب دیکھو گے سر فہرست نام آئے گا۔ میرے نبی کا یار صدیق اکبر ہے، میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم ہے، میرے نبی کا یار عثمان غنی، میرے نبی کا یار مولا علی، میرے نبی کا یار جناب عمار، میرے نبی کا یار جناب طلحہ و زبیر، میرے نبی کا یار جناب سعد بن ابی وقاص، میرے نبی کا یار حضرت ابو عبیدہ بن جراح، میرے نبی کا یار بلال و وفا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال بے وفا۔ میرے نبی کا یار بلال با وفا ہے۔ کون بلال؟ کوئی نہیں جانتا تھا بلال کو، حق ہے تب تک نہیں کیا بات ہے جانتا حضرت۔ تھا جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، ہائے ہائے حق ہے سبحان اللہ۔ کلمہ نہیں پڑھا کوئی جانتا نہیں، کلمہ پڑھ لیا دنیا میں کوئی بچا نہیں جس نے پہچان نہیں لیا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے حق ہے۔ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور جس دن سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا دنیا جان گئی ہے میرے نبی کا غلام عاشق حضرت بلال ہے۔ ہائے ہائے حق ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا کلمہ پڑھا، اور جیسے ہی امیہ کو پتہ چلا، یہ امیہ کے غلام تھے، امیہ کافر تھا، امیہ کو پتہ چلا، اس کے گھر آپ نوکری کرتے تھے، اسے پتہ چلا، آکے کہتا بلال میں نے سنا ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بولے کلمہ چھوڑے گا نہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے، وقت آئے گا کائنات چھوڑ سکتا ہوں مگر حضور کا دیا ہوا سبحان اللہ۔ ہم تقریریں کرتے، ہم اگر تقریر کرتے تو لوگ کہتے ہیں او قریشی صاحب شاسن پر شاسن کا ڈنڈا ہے، سختی ہے، او چند سالہ زندگی کو دیکھ کر سختی کی وجہ سے ڈرنے والوں، ماحول کہتے لوگ ماحول خراب ہے۔ آج تو کئی کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان بستا ہے، تو ماحول دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بلال ماحول تو تیرے زمانے میں بھی خراب، میں نے کہا بلال ماحول اتنا خراب، آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں بستا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے عاشق، میرے نبی کے دیوانے جناب بلال ماحول خراب، چند لوگ مسلمان ہیں، تیرے اوپر جسم پر تیرے چمڑی ادھیڑ دی جاتی بلال، تیرے عرب کے درتے ہوئے ریک دہاں پہ لٹایا، پتھریلی زمین پہ لٹایا، گھسیٹا جاتا ہے، اتنا گھسیٹا جاتا کہ جسم کی کھال نرم ہونے کے بعد ادھڑ جاتی ہے۔ پھر شام میں آپ کے جسم پر، شام کو آپ کے جسم پر نمک اور مرچوں کی مالش کی جاتی تھی۔ ہائے ہائے یا اللہ اللہ۔ حضرت بلال کو آج ہم تک جو مذہب اسلام پہنچا ہے نا، ہمارا دین میں کچھ نہیں لگا۔ مصطفیٰ کے یاروں سے پوچھو ان کو کیا کچھ نہیں لگا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگا، اور صحابہ کا سب کچھ دین میں لگ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مال، اولاد، جائیداد، زمین، گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ تاکہ حضور کا دین امت مسلمہ تک پہنچ جائے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ امت مسلمہ تک پہنچ جائے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے ہماری مسجد ویران ہے، ہمارے سجدے مسجد ویران ہے، اور مسلمان آتے امام صاحب کے پاس میں، میاں کے پاس میں آتے، پیروں کے پاس آتے ہیں، پیر صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں کاروبار میں کماتے بہت برکت نہیں ہوتی، تیرے گھر میں نحوست نہیں آئی تو کیا آئے گی؟ تو نے اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے، تو نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، کیا سمجھتا ہے مسلمان تیرا گھر آباد ہو جائے گا؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جب تک مسلمان نمازوں سے دور رہے گا ایسے ہی پریشانی آتی رہے گی، جی اس کو ایسے ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، بلال حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا قصور ہے؟ جسم کی چمڑی ادھڑ گئی۔ میں نے کہا بلال تکلیف نہیں ہوتی ہے، او بلال کلمہ تیرے پڑھ لیا کر۔ جناب بلال کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں نے کہا بلال مارے کھاتے ہو، او چمڑی ادھڑ گئی ہے، جسم پہ آپ کے مارے کھائے جاتے ہو، کوئے برسائے جاتے ہو، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں آتی ہے۔ بلال کہتے ہیں او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے عارف رضا قریشی، تکلیف سے ہوگی جس کی نگاہوں میں دنیا داروں، میری نگاہوں میں تو مدینے کا تاجدار ہے۔ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ بلند آواز میں دے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ یہ سوتا ہوا مجمع میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضرت بلال بتانا یہ چاہتے ہیں میں حضور سے پیار کرتا ہوں، میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میں کسی بھی حال میں رہوں مگر حضور کا کلمہ
نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار حضرت بلال کو پھر حضرت بلال مارے کھائیں برداشت کی، پریشانیاں سامنے آئیں، مگر یہی بلال کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے وہ تاریخ کا واقعہ سنا ہوگا جب میرے مصطفیٰ کو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ جس بلال کو لوگ منہ لگانا گوارا نہیں کرتے، جس بلال سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، زمانے نے دیکھا اسی بلال کو میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگا کر جب فتح مکہ عطا فرمایا میرے مصطفیٰ کو، اصحاب پیمبر پیچھے ہیں، نبیوں کے سردار آگے ہیں، جب میرے مصطفیٰ خانہ کعبہ کے عین خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان پڑھی جائے۔ صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی طرف ٹنگی ہوئی ہیں، سرکار کے صحابہ نظریں لگی ہوئی ہیں حضور کے چہرہ انور کی طرف۔ جناب صدیق اکبر کے دل میں خیال ہے حضور مجھے اشارہ کریں گے، عمر فاروق اعظم کے دل میں خیال حضور مجھے اشارہ کریں گے، حضرت عثمان غنی کے دل میں خیال مجھے حضور اشارہ کریں گے، مولا کائنات کے دل میں خیال ہے میرے حضور مجھے اشارہ کریں گے، او علی اذان پڑھو۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی نظریں چہرہ نبوت کی طرف لگی ہوئی ہیں، حضور میری طرف اشارہ کریں میں اذان پڑھو، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہیں نبوت بلال کو دیکھ رہی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ سب دیکھتے ہیں حضور میری طرف اشارہ کریں میں اذان پڑھوں، مگر میرے مصطفیٰ کی نگاہ جناب بلال کو دیکھتی ہے۔ حضور فرماتے میرا بلال کہاں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اب تو بول دیجئے محبت کے ساتھ اپنا آواز لڑا کر کے سبحان اللہ۔ بلال کہاں ہے؟ جناب بلال نے اتنا سنا عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ غلام آپ کا بلال حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب اتنا میرے کریم آقا نے اتنا فرمایا بلال آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اذان کے لیے تو بلایا، یہ بتائیں اذان پڑھو کہاں؟ ہائے ہائے حق ہے حضرت۔ جو لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام میں پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ یہ جواب سن لیں اور جواب دے دینا کہ جو جتنی سختی برداشت کرتا ہے اللہ کے نبی اسے اتنی ہی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اذان پڑھوں کہاں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ سبحان اللہ واہ۔ کہاں چڑھ جا؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ کعبے کے جا۔ چھت۔ جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے، اچھا یہ بتائیں دنیا کا ہر بندہ مدینہ شریف جانے کی تمنا کرتا ہے، جی حق اچھا ہے۔ کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں نا؟ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ تمنا کیا ہے؟ دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہائے ہائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، بادشاہ پارا کمیٹی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہر ایک کی تمنا یہ کہ پروردگار مجھے مدینہ، کیا ہے تمنا؟ مدینے کی حاضری۔ بتائیے کیا ہے؟ مدینہ دکھا دے۔ اللہ اپنا گھر خانہ کعبہ دکھا دے۔ اچھا کسی نے آج تک یہ تمنا کی میں بھی خانہ کعبہ پہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو میں خانہ کعبہ پہ چڑھ کے آؤں گا؟ کی کسی نے آج تک تمنا؟ کبھی نہیں۔ کوئی دنیا کا کسی مولوی نے، عالم نے، مفتی نے کسی نے تمنا کی نہیں کی۔ کہ میں مدینہ شریف جاؤں اور کعبے پہ چھت پہ چڑھ کے آؤں؟ نہیں، بے ادبی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ بے ادبی ہو جائے کیا ہو گی۔ جائے گی؟ بے ادبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگر پہنچ بھی گیا کعبے پہ چڑھ گیا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ بولا ایمان خطرے میں۔ میں نے کہا ہاں ایمان خطرے میں۔ بولو کہ اعتراض کرنے والا کھڑا ہو گیا، بولے قریشی صاحب بلال کعبے پہ چڑھے، بلال کا ایمان خطرے میں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہاں بلال کا ایمان خطرے میں نہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ بولے کیوں؟ بلال بھی انسان میں بھی انسان، بلال کھاتے میں بھی کھاتا، بلال سوتے میں بھی سوتا، بلال کی دو آنکھ میری بھی دو آنکھ، بلال کے دو کان میرے بھی دو کان، بلال کے دو ہاتھ، بلال کے دو پیر میرے بھی دو پیر، بلال انسان میں بھی انسان، بلال چڑھے
کمی نہیں آئی، ہم چڑھ جائیں گے کمی آ جائے گی۔ میں نے کہا نادان تجھے یہی تو بتانا میں چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں۔ میں نے کہا بے وقوف سن لے نادان، تو کہتا بلال چڑھے، بلال کے ایمان میں کمی نہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے تو چڑھے گا کعبے پہ اپنی مرضی سے، بلال اس کی مرضی سے چڑھا ہے جس کی مرضی پہ اللہ نے کعبہ بنایا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ مدرسہ رضاقیہ مصباح العلوم، مدرسہ رضاقیہ مصباح العلوم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ کیا بات ہے، اللہ نے کعبہ بنایا ہے۔ حق ہے حضرت۔ کعبے پہ چڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ، دنیا کے جس جگہ پہ پڑھنے کا موقع ملا، جہاں بھی جہاں موقع پڑا سب طرف کعبے کی طرف منہ کیا۔ یا رسول اللہ کعبے پہ چڑھایا، منہ کدھر کر کے اذان پڑھو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام بلال، جدھر تیرے نبی کا چہرہ ہے اپنے نبی کے چہرے نبوت کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال نے جب اذان پڑھی اعلیٰ حضرت بولے حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھے چکے کعبے کا کعبہ، سبحان اللہ، بول دے محبت کے ساتھ۔ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، یہ ہے حضور سے پیار، کیا بات ہے حضرت۔ مصطفیٰ سے پیار کرنے کے صلے میں اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی اور نبی نے عزت عطا فرمائی کہ بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ کے غلاموں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے۔ کتنی؟ جی 5 وقت۔ کتنی؟ یہ جو جلسہ آپ کر رہے ہیں اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا کل بروز محشر اس کا جسم جو اعضائے وضو دھلتے ہیں، حضور فرماتے میری امت کو تمام نبیوں کی امت میں الگ پہچان لیا جائے گا۔ یہ ہائے ہائے حق ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کو دور سے پہچان لیا جائے گا، یہ میری امت کا غلام آ رہا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ کہ اس کے اعضائے وضو حضور فرماتے ہیں کل بروز محشر اور نبیوں کے الگ انداز ہوں گے ان امتوں کے اور ہمارے نبی کی امت کا الگ انداز ہوگا۔ واہ کیا بات ہے، کیونکہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہیں تو اس نبی کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ اب تو بولے میں حضور کا مبارک شجرہ اور بات کو مکمل کرنے کی طرف، حضور کا مبارک شجرہ آپ کی محبتوں کی دہلیز تک، سب لوگ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ اتنے دھیرے نہیں، سب لوگ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل مچل جائے گا، سب لوگ محبت کے ساتھ پھر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک حضور کے باپ دادا کے نام ہے شجرہ، حضور کے مبارک باپ دادا کا نام میں شجرہ لینے پڑھنے جا رہا ہوں، سب لوگ بابا سے بلند کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام، نمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفشاد، ارفشاد کے بیٹے یابر، یابر کے بیٹے فائج، فائج کے بیٹے راؤ، راؤ کے بیٹے سارو، ساروج کے بیٹے ناؤ، ناہور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ،
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوس کے بیٹے مسجد کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مقصد کے بیٹے بام کے بیٹے نات کے بیٹے سر کے بیٹے زیشان کے بیٹے دی کے بیٹے ارد کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے ربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے کر کے بیٹے واقعی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے تابق کے بیٹے طلاب کے بیٹے بلداد کے بیٹے زاد کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے اوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے دو کے بیٹے نان کے بیٹے مات کے بیٹے نادر کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمت کے نانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ اکبر اللہ اکبر مرحبا 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 اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت ایک شعر: علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے. بولے محبت کا سبحان اللہ. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی کا ذکر تو ادنا نہ کر سمجھ منکر، علی کا ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ منکر. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھار دیتا ہے. سبحان اللہ. جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. میں آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں اور بھی وقت اگر ملتا تو میں کر سکتا تھا. اصل میں میری فلائٹ ہے اور ابھی ایک ہی صرف میں نے بہت کوچ کرنے کے بعد ایک صرف ٹرین ہے میرے پاس میں، اور ماشاءاللہ بات ہو بھی چکی ہے. اصل میں کہیں کل اگر وہ فلائٹ اور ٹرین میں نہیں پکڑ پایا، کل کا جو پروگرام ہے وہ بالکل بونس ہو جائے گا. اور ہر ایک انسان کی ایک عزت ہوتی ہے. حالانکہ میں تو کیا کروں گا، لیکن جس نے مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، اگر آپ کے ہاں نہیں آتا تو کمیٹی والے کو لوگ کہتے کہ حضرت کو پتہ نہیں آپ نے دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی، صرف پوسٹر میں نام ڈال دیا تھا. بس یوں ہی سمجھیے کہ ہر دن لمبے سفر کر کے میں معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور میں الحمدللہ 1 گھنٹہ سے پلس ہی خدمت کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی رہے گی تو میں انشاءاللہ بھرپور موقع آپ کو دوں گا، جتنا چاہیں گے بلوائیں گے. میں اتنی ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک فلائٹ سے میری ابھی فرقہ سے 2 بجے ہے اور وہ 10-5 منٹ لیٹ چل رہی تو مل سکتی ہے، اور وہ نکل گئی تو بڑا مشکل پڑ جائے گا. میں کمیٹی والوں سے بھی اور حضرت معذرت کے ساتھ اگر وہ فلائٹ نہیں مل پائے گی تو میں پروگرام، کیونکہ دہلی سے بھی کافی آگے پہنچنا ہے مجھے اور پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور سب لوگ بس حضور کے نام پہ محبت کے ساتھ بولے. میں اشعار پڑھ رہا ہوں، سب لوگ کہتے یا رسول اللہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ او ملک کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ. میں نے شروع میں آتے ہی میں نے بھائی راکیش شیخ صاحب اور بدرالدین بھائی سے میں نے کہا طارق رضا قریشی کو پہنچائیے، یہ 10 منٹ بھی بات کرے گا. انشاءاللہ لوگ آپ کو یاد کریں گے کمیٹی والوں نے کس خطیب کا انتظام کیا تھا. انشاءاللہ سب لوگ بولیے سبحان اللہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ او ملک کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا. کوثر بھی ان کی ہے
جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ وہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سب لوگ ایک بار توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو شعر آپ پڑھیں گے